حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز تہجد کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا ذکر ہو رہا تھا۔ الہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یقیناً رات کا اٹھنا نفس کو روندنے کے لحاظ سے بڑا سخت ہے اور بات کرنے کے لحاظ سے بڑا ہی درست ہے۔ الہ العالمین نے عشاء اور فجر کے درمیان کسی نماز کو فرض تو نہیں کیا، لیکن یہ نماز تہجد جس کے اندر انسان نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر اپنی پرسکون نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے حضور سرب سجود ہو جائے، یہ انسان کے لیے یقیناً بڑی ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف انداز سے اس نماز کی ادائیگی کی ترغیب دی۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً رات کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جب مسلمان انسان اس گھڑی کے اندر الہ العالمین سے بہتری کا سوال کرتا ہے تو مالک کائنات اس انسان کو عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اے میرے جانثار، اگر تم سے ہو سکے تو تم بھی ان بندوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اپنی امت کو تعلیم دی، ترغیب دی اس بات کی کہ میری امت کے لوگوں اپنی راتوں کو غفلت کے اندر نہ بسر کرنا، بلکہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے گزار دینا۔ اور اس سلسلہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ صحیحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیام فرمایا کہ آپ کے قدمین مبارکین ان کے اندر سوجن آ جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے جب عرض کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی پچھلی تمام تر تقصیرات معاف ہو چکی ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کے ذریعہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی کے اعلیٰ درجہ کے شاکرین کے اندر انسان کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو رات کے وقت اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز ادا کی، اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز تہجد ادا کی، اور اگر نیند کے غلبہ سے وہ اٹھ نہ سکی تو اس نے اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اسے جگا دیا
اور الہ العالمین کے پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس عورت پر کہ جو رات کے وقت اٹھی اور نماز تہجد ادا کی، اور اس نے اپنے خاوند کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی نماز تہجد ادا کی، اور اگر وہ نیند کے غلبے سے اٹھ نہ سکا تو اس عورت نے اپنے خاوند کے چہرے پر ہلکا سا پانی کا چھینٹا مار کے اسے بیدار کیا تاکہ وہ نماز تہجد ادا کرے۔ تو نماز تہجد کی ادائیگی یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرنے والے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حضور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کے اوپر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ اور ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہے، اور آخرت میں تمہارے گناہوں کا بننے والا کفارہ اور دنیا میں گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ یعنی نماز تہجد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اسے لازم پکڑنا، یہ انسان کے لیے اس